سید علامہ تہذیب رضا نقوی صاحب تشریف لائے، اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مساعد نظارہ بیان فرمائے۔ میرے نعرے کا جواب دینا جنہیں بھی باہر کھلوتے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند صلوات محمد والے محمد۔ بهذا السعد وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار فريقا واحدا وقاعدا من أوسرا وذلك وعيا حتى تسكنه الزكاة عمرك متعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات صالح الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل قبل أن يكون كرسي مولاه وكلام النجار النوينس ولا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم ولا يحط بعين ولا يبصر بعين الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صلوات صالح حضرات میں کرنا آواز بلند تلاوت کی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کریم اللہ اب تمام مومنین کا اس پاک مجلس میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ تمام ذاکرین علماء کرام بندہ حقیق کی چند لمحوں کی نوکری کریم کربلا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زیدی برادران کے اس کے تمام کو کریم اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو دعائیں حاجات خواہشات آرزویں دل میں ہیں خالق کائنات ہر آنے والے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بڑا مختصر سبق ہے اور اجازت ہو تو پھر میں نوکری جناب کا وقت ضائع نہ ہو۔ ماہ مبارک کے ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورہ مزمل کی ایک آیت تلاوت کی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا ارسلنا علیکم رسولا، اللہ کہتا ہے اے اولاد آدم یاد رکھنا میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا ہے۔ آنے والے کیسا رسول ہے؟ فرمایا شاہد علیکم، وہ عام رسول نہیں ہے، وہ تم سب پر گواہ ہے۔ ترجمہ ہے ذرا نوازی ہے، آپ ترجمے بھی اتنی حوصلہ افزائی فرما دی میری، پھر اور فرمائیے گا انا ارسلنا رسولا، میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ آنے والے ایسا رسول فرمایا شاہد علیکم، ایسا عام رسول نہیں ہے، یہ تم سب پر گواہ ہے، سب پر گواہ ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ رسول ویسا رسول ہے جو تمہاری طرف بھیجا ہے جیسے میں نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ بالکل مناسبت کے حساب سے میں شروع کر رہا ہوں، بالکل محدود سا وقت ہے، زیادہ دیر سے ہمیں سماعت بھی نہیں ہے۔ ایسا رسول جو سب پر گواہ ہے، ہم سب پر گواہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ایسا رسول ہے
جیسے میں نے فرعون فرعون کی طرف رسول بھیجا، پھر قرآن سے پوچھیں کہ فرعون کی طرف کون رسول بن کر آئے، کیونکہ تشبیہ دی گئی ہے ویسے ہی رسول ہے جیسا میں نے فرعون کی. تو اسی آیت کا مزاج بتا رہا ہے. آپ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے مکہ میں کوئی فرعون پرست لوگ تھے. میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، اور یہ عام رسول نہیں ہے جیسے میں نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا ویسا ہی یہ رسول میں نے بھیجا ہے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے فرعون کی طرف کون سا رسول آئے؟ لقد ارسلنا، توجہ میری طرف رہیے گا، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وقارون وحامان قالوا ساحر کذاب. توجہات ہے نا. اللہ کہتا میں نے موسیٰ کو، بڑی غور طلب بات ہے میرے نوجوان دوستوں، میں نے موسیٰ کو ایسے نہیں بھیجا بے آیات کا، میں نے کچھ معجزات دے کر بھیجے ہیں. موسیٰ چہرہ نہیں آئے، موسیٰ کے ساتھ اللہ کہتا میں نے اس کو آیات معجزات دیے ہیں. موسیٰ معجزات لے کر آیا ہے، اور پھر خود اکیلا بھی نہیں آیا، میں نے اس کے ساتھ سلطان مبین بھیجا ہے. میں نے اس کے ساتھ معجزات بھیجے ہیں، میں نے اس کے ساتھ معجزات بھیجے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک سلطان کو بھیجا ہے. بھیجا کدھر ہے؟ فرعون کی طرف، قارون کی طرف، حامان کی طرف. اور انہوں نے کہا قالوا ساحر کذاب. یہ قرآن کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے کہا تھا، موسیٰ کو کہا تھا کہ یہ موسیٰ جو ہے معاذ اللہ سبحا معاذ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا انہوں نے موسیٰ سے کہا کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، ساحر، یہ جادوگر ہے. کافر ہو کے بھی انہوں نے موسیٰ کو یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے. فرعون کافر ہے، بولو میرے فرعون کافر ہے، حامان کافر ہے، نمرود کافر، بولیے نا میرے ساتھ. یہ سارے کافر ہیں نا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جادوگر ہے. بھئی موسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جادوگر ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ نے کہا انہوں نے کہا یہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے. یہ موسیٰ، انہوں نے موسیٰ کو کافر نہیں کہا. بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ میں کہوں گا ہی کچھ نہیں. سمجھ رہا جناب؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کافر ہے. اب یہ تین فرعون، نمرود، حامان، یہ تین کافر ہیں. بولیے گا میرے ساتھ. اللہ کہتا میں ان کی طرف رسول بھیجا. اب یہاں لگتا ہے یہ ویسا رسول ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے بارے میں کہا یہ ویسا رسول ہے. اب سرزمین مکہ پر دیکھیے گا، ابو لہب ملے گا، ابو جہل ملے گا، عقبہ بن ابی معیط ملے گا. کیونکہ نشانی مل رہی ہے. تو اکیلا آپ ناراض ہیں تو موضوع بدل لیتے ہیں. میں نے تو انور بھائی ربیع الاول کو سامنے رکھا ہے، بڑا پیارا سا مہینہ ہے، خوشیوں والا مہینہ ہے جی. ابھی میلاد شروع ہو گیا الحمدللہ، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی شرکت کیجیے گا، بلکہ میلاد بھی ضرور کروایا کریں. یہ بھی ہمارے ایک دین کا حصہ ہے، لیکن میلاد وہی کرائے جس کی ابو طالب کے ساتھ دوستی ہے. ہے
کوئی نہ بولے آپ ضرور بولنا. ابھی شروع ہو گئے نعت خواں نعتیں پڑھ رہے ہیں. ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں, ہم عربی میں پڑھ لیتے ہیں, ہے نا. ایک کتنی مشہور آیت ہے, سارے نبی تیرے. میں جب یہ سنتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں, اور اکثر میں گاڑی میں ڈرائیور سے کہتا ہوں یہ ضرور لگایا کر, سارے نبی تیرے دے سوالے. پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتا ہے. مجھے تو رسول کی ایک حدیث یاد آتی ہے, فرمایا تھا میں شہر ہوں مولا قبول و منظور فرمائے. تو فرعون کی طرف اللہ کہے میں نے بھیجا, ایسا نہیں بھیجا کہ معجزات دے کر بھیجا, آسان دے کر بھیجا ہے. موسیٰ کو معجزات نہیں ہیں, یہ دے بیضاب دے دیا بھائی, آسان دیا, آسان دیا ہے. موسیٰ کو آسان دیا, معجزہ ہے. سلطان دیا, رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی. بس یہی توجہ طلب بات ہے. جب اللہ نے موسیٰ سے کہا جاؤ فرعون کے دربار میں, میری زبان میں میری زبان میں لکنت ہے, اس کو حل کرو نا تاکہ وہ میری بات سمجھے. اور پھر ایسا کرو, اب اللہ کو موسیٰ کہہ رہا, اب ایسا کرو واجعل لی وزیرا, میرا ایک وزیر بناؤ, جو میرے چچا کا بیٹا ہارون ہے, میرے چچا کا بیٹا ہے, اس کو میرا وزیر بنا کر میرے ساتھ بھیجو. اللہ نے اسے سلطان کہا. اب پتہ نہیں بھری مجلس میں کون کس انتظار میں ہے, مجھے نہیں خبر, لیکن میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. طرفین کی کتابوں میں ندیم بھائی موجود ہے. موسیٰ کا وزیر بن گیا, سلطان بن گیا, اس کا بھائی چچا زاد ہارون فتودرا. میرے مصطفیٰ نے ممبر سے کہا شاعری انت منی بمنزلت ہارون. اور تیرے مصطفیٰ نے نہیں دعا نہیں مانگی بھائی, میرے کیسے موسیٰ نے دعا مانگی ویسے میرے مصطفیٰ نے, کیونکہ رسول ویسا ہے نا, رسول ویسا ہے. جناب موسیٰ, خدا کی قسم وقت تھوڑا ہے, وقت تھوڑا ہے. اگر میں جناب موسیٰ مصطفیٰ تجھے سناؤں بھائی, وقت کم ہے, میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہانی علی کی طرف ہدیہ پیش کرتا چل رہا ہوں, تاکہ کسی کو پسند آئے تو میرے لیے دعا کر دے. مالک ایمان کو سلام. موسیٰ جیسا مصطفیٰ بھیجا, رسول کی بات ہو رہی ہے, حقیقت کی بات نہیں ہو رہی. بعد میں وہ کہے کہ جی مصطفیٰ اور موسیٰ ایک نہیں, رسالت کی بات ہو رہی ہے. اب موسیٰ جب رسول بن کر آیا, میرے بچوں, میرے چھوٹے, میرے بڑے, میرے محترم, سادہ, غیر سادہ, سید, سردار, یہاں تک آواز آ رہی ہے. جب موسیٰ دنیا میں آیا تو پھر اس کو دودھ کی ضرورت پڑی. اب اس جملے پہ بھی کوئی نہ بولا موسیٰ, سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پتہ نہیں کتنی دائیاں بنائی گئی. موسیٰ کو پھیر دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا مفسرین نے لکھا, کیونکہ وہ سارے کافر عورتیں تھیں. موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا, نہیں پیا نا. پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا, موسیٰ کی ماں چل کر آئی, اس نے دودھ پلایا, اس نے پی لیا, پتہ چلا موسیٰ بھی مومن. آج میرا دل کری گیا پڑھنے کو, پتہ چلے گا تمہیں کافر عورت کا نہیں پیا, اپنی ماں کا تو پیا نا. پتہ چلا مومن ماں بھی. اللہ کہتا ہے یہ ویسا رسول ہے جیسے موسیٰ ہے. میں نے وہ بات نہیں کرنی جو تیرے ذہن میں آ گئی ہے. تو پتہ چلا جو اللہ کا رسول ہے وہ کافر کا دودھ نہیں
نہیں پیتا نا، پکی بات ہے، موسیٰ نے نہیں کیا نا. ادھر مکہ میں دیکھ مصطفیٰ بھی موسیٰ جیسا رسول ہے، ایک گھر میں کھانا بھی کھا رہا ہے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد ابن سلمہ. صلی اللہ محمد محمد. اب موسیٰ جیسا رسول ہے، رسالت کی بات ہے، جیسا موسیٰ رسول ہے ویسا میرا مصطفیٰ رسول ہے. ایک گھر میں کھانا بھی کھا رہا ہے، دودھ بھی پی رہا ہے، پرورش وہی ہے. اب میں کہہ دوں جملہ دعا کریں گے نا بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں تیرا؟ پتلی کی صبح کہہ رہا میں تیرا کیا کر سکتا ہوں؟ جس نے محمد کو پالا تجھے وہ بھی پسند نہیں، محمد نے جن کو پالا. جس نے محمد کو پالا دنیا کو وہ بھی پسند ہے، پھر محمد نے جن کو پالا. وہ بھی اب جیسا مصطفیٰ رسول ویسا. اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا تھا، تو نہیں کہہ رہا میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا. وہ ہے کیا؟ شاہد علیکم، وہ تم پر گواہ ہے، وہ تم پر. میں کہوں گی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اب تو بڑے غور سے سماعت فرما رہے ہیں. شاہد علیکم، وہ تم پر گواہ ہے. گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کتنا بیٹھے ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں، غوری صاحب ہے، محترم ہے، سادات بیٹھے سارے گواہی دے سکتے ہیں کہ جی یہاں مجلس ہوئی. یہ جتنے بیٹھے ہیں گواہی دے، کیونکہ یہ موقع پر موجود ہے نا. گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پر ہے، جو موقع پر موجود ہو. اللہ کہتے ہیں یہ تم پر گواہ ہے، آنا پڑے گا. جب سے بشر ہے تب سے میرا رسول دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس جملے پہ ضرور بولیے گا. جب سے بشریت تب سے مصطفیٰ، کیونکہ قرآن ہے نا. اچھا قرآن بھی موجود ہے، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، بس یہی قرآن ہے جو قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے جو ہے، وہ سب کے گھر ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے سب کے گھر وہی قرآن ہے. وہی میں پڑھ رہا ہوں، وہی آپ سن رہے ہیں، ہمارا بھی وہی قرآن ہے. تو قرآن آج بھی موجود ہے. انور بھائی قرآن میں سورہ مزمل آج بھی موجود ہے. سورہ مزمل میں یہ آیت آج بھی موجود ہے کہ رسول تم پر گواہ ہے. تو پھر آقا محمد غلط ہو گیا. چند لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں، میں مان گیا کہ وہ سمجھ نہیں ہے، میں سمجھا ہی نہیں سکا نا. کیونکہ قرآن موجود ہے، آیت موجود ہے، ترجمہ بھی وہی ہے کہ رسول تم پر گواہ ہے. اب تھوڑا سا پیچھے ہٹو تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول مر گئے، فوت ہو گئے، ان کا دعویٰ غلط ہو گیا نا. کیونکہ آیت آج بھی موجود ہے، رسول آج بھی گواہ ہے. تو نماز پڑھتا ہے رسول دیکھ رہا ہے، تیرے روزے کو رسول دیکھ رہا ہے. تو آج بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو رسول بھائی دیکھیے اللہ اکبر. شیطان علی جو بن ابی طالب فقہ جعفریہ اصناف اشری ان کی بات کر رہا ہوں. ہم قائل ہیں رسول کوئی بھی ہو وہ معصوم ہوتا ہے. جی یہ فقہ جعفریہ کی بات کر رہا ہوں. ہم اس بات کے قائل ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے. نارا جی
حقیقت ہے رسول کوئی بھی ہو وہ معصوم ہے. تو جب میں آدم سے عیسیٰ تک سارے رسولوں کو معصوم سمجھ رہا ہوں تو پھر جو میرا رسول ہے یہ صرف میرا نہیں ہے نا، یہ سارے رسولوں کا بھی رسول ہے. یہ سارے رسولوں کا بھی رسول ہے. باقی سارے چھوٹے ہیں، میرا مصطفیٰ سب سے بڑا ہے. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا، یاد ہوگا جناب کو، ایک بندے نے سرکار موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا محفل میں، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ابھی جناب موسیٰ آ جائیں کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، سرکار مسکرا کے کہنے کیا ہوگا؟ وہ بھی آپ توجہ کیجیے گا، وہ بھی آ کر میرا کلمہ پڑھے گا. تو پتہ چلا موسیٰ بھی میرے مصطفیٰ کا امتی ہے. تو جب امتی معصوم ہیں جب امتی معصوم ہے تو جو سردار ہے، ایک جملہ مجھے بار بار سامنے آ رہا ہے، میں قدم سے کیوں درگزر کر رہا ہوں. جی ہے یہ ایسا جملہ، توجہ آپ فرمائیے گا. جب امتی معصوم ہے تو جو سردار ہے وہ تو سب سے افضل ہے نا، وہ تو اسمت سے کبریٰ کہا جائے اس کو. اور پھر فرقہ جعفری اصلا عشیرہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے عقیدے میں ہمیں جو علماء نے درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ جو معصوم ہوگا اس سے کسی بات پر بھی گواہ نہیں مانگا جاتا. جو معصوم ہے کسی معاملے پر بھی، کسی معاملے میں بھی اس سے گواہ نہیں مانگے نہیں جا سکتا، کیونکہ معصوم ہوتے وہی ہے جو حق کہے، سچ کہے. معصوم کی تعریف ہی یہی ہے نا، معصوم یہی ہوگا اس سے گواہ. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میں بات کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بیان کروں. کتاب الحیوانات جلد نمبر 2 علامہ تمیمی صاحب نے ایک واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے مدینے کے شہر میں دیہات سے عربی آیا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا. سرکار مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، سرکار نے پوچھا ہے عربی گھوڑا بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے. قیمت طے کر لو. جی اتنی. میرے مصطفیٰ نے کہا قبول ہے، رکیے یہیں پر، یہ میرا گھر ہے، میں ابھی درہم دینار جو بھی سودا قیمت دے دے گھوڑا لے لو. جی ٹھیک ہے. سرکار گھر گئے، ایک اور بھی آ گیا، گھوڑا بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے. قیمت اتنی. اب اس نے مصطفیٰ سے زیادہ قیمت لگا دی. عربی نے اسے گھوڑا لے لیا، بس یوں وہ پیسے درہم دینار دے رہا تھا، ادھر سے میرا مصطفیٰ گیا، لو بھائی پکڑو. میں کہا سرکار میں نے تو اس کو بیچ دیا. رسول سے معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا. سرکار میں نے بیچ دیا، چلو سودا مجھ سے ہوا. اب عربی نے تو جملہ کہا تو اللہ کا نبی ہے، اگر تیرا میرا سودا ہوا ہے کوئی گواہ پیش کر. اس بار کوئی گواہ پیش کر، کیونکہ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، گواہ قائم ہی نہیں ہوا. سرکار خاموش ہوئے. کتاب کے نمبر ہے کہ میں نے ثابت صحابی ہے میرے مصطفیٰ کا، وہ آگے بڑھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خریدا ہے. سرکار نے کہا ایک گواہ مل گیا. عربی نے فوراً کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اب آپ بتائیے جب سودا ہو رہا تھا یہ موجود تھا؟ جی سرکار یہ نہیں تھا، یہ تو موجود ہی نہیں تھا. پھر یہ گواہی. اب سرکار نے ابن ثابت کو دیکھا، تو گواہی کیسے دے رہا؟ بات کی سمجھ آئے تو ضرور دعا کیجیے گا. تو گواہی. اسے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے،
میں نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو معصوم پتہ چل گیا نا واقعے سے کہ معصوم سے گواہ طلب اب کوئی راضی یا ناراض ہے؟ میرے رسول کی حدیث پڑھوں گا ضرور، ہے سچ، جو معصوم ہے اس سے جو گواہ طلب نہیں کیے جا سکتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فرمایا کہ جو میری بیٹی ہے یہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ ناراض ہو گئے ہو؟ یہ میرا بدنا جگر کا تو نام ہی نہیں ہے، یہ تو کسی نے محبت کی وجہ سے جگر کہہ دیا۔ اگر میں رسول نے فرمایا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا، یہی تو زمانے کو مصطفیٰ درس دے رہا تھا، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں معصوم ہوں تو یہ عصمت کا ٹکڑا ہے۔ جناب سیدہ بڑی بطول ہے، جناب سیدہ بولو، پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں بات لمبی کرنی پڑ جاتی ہے، اتنا چلا جائے۔ ایک بندہ تیرے سچے امام کے سامنے کھڑا ہوا، یا ابن رسول اللہ جناب مریم بھی بطول ہے، آپ کی دادی بھی بطول ہے، یہ دھڑکے دعا نہیں کرنا، وگرنہ میں آپ سے راضی، یہ مولا گواہ ہے، میں تو آپ کو دعا دے رہا ہوں، آپ نے اچھا سوال فرما لیا، میں جناب دعا ہی ہے، سب کے لیے دعا ہے جی۔ آپ کی دادی بھی بطول ہے، مریم بھی بطول ہے، فرق کیا ہے؟ میرے سچے امام نے فرمایا اے بندہ خدا وہ بغیر شوہر کے بطول ہے، اس کا شوہر بھی ہے بطول۔ بھائی تیرے امام کا فرمان ہے سچے اچھا، اب آپ نے کہا تو پھر ایک جملہ اور کہہ دیتے ہیں، یہ انور بھائی نے کہا یہ مکمل بطول ہے، یہ سب سے بڑی بطول ہے۔ اس کو رسول نے کہا، بولیے گا تھوڑا سا، صدیقۃ الکبریٰ، بڑی صدیقہ، بڑی صدیقہ۔ قرآن اٹھائیے گا، سورہ مریم میں یہ آیت موجود ہے، پڑھیے گا۔ اللہ نے مریم کی ماں کو بھی کہا صدیقہ، اس کو بھی، مریم کی ماں کو بھی اللہ نے صدیقہ کہا ہے۔ علماء نے بتایا اس لیے مریم کی ماں سچی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک معصومہ کی ماں ہے، مریم اس لیے بطول ہے کیونکہ وہ ایک معصوم کی ماں ہے، وہ ایک معصوم کی ماں ہو، وہ صدیقہ جو 11 اماموں کی ماں ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ، بولیے کہ سب نے وہ صدیقۃ الکبریٰ، ایسی صدیقہ، یہی رسول، بس مستقبل زمان ہو گئی برامگی، ہاں جی سن جناب، ایسی صدیقہ جس کے دروازے پر مصطفیٰ رکھتا، نہ دفعہ سنا آپ نے، لیکن میں آج ایک روایت بیان کرنے لگا، اور سے سماعت فرمائیے، مصطفیٰ آپ بھی رکھتا ہے، بس یہی بیان کر دیتے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بھی اس دروازے پر رکتے ہیں، پڑھ کر واپس آتے ہیں پھر رکتے ہیں، پہلے آیت تطہیر پڑھتے ہیں، پھر سلام کرتے، پھر اجازت مانگتے، پھر بطول حجرہ چھوڑ کے دروازے پر آتی ہے، بابے کو لے جاتے اپنے حجرہ میں، یہ اتنا بڑا دروازہ ہے۔ اب آپ نے ایک جملہ کہا تو اس جملے پر ایک جملہ کہے کہ میں ایک روایت اور مسائل کی پڑھ کے اختتام کرتا ہوں۔ ایک دن جناب سیدہ سبحان اللہ چکی چلا رہی ہے، ایک ہاتھ سے چکی ہے، ایک ہاتھ سے اسنیک کا جھولا، اچانک بیوی نے ہاتھ چھوڑا، خون آلودہ،
خون آلودہ ہاتھ چکی چلا کر اللہ اکبر آواز قدرت ہے جبرائیل میکائیل اسرافیل فرشتوں کو لے جاؤ آج میں اللہ زہرا پر نیند طاری کرتا ہوں وہ سو جائے گی چکی بھی چلاؤ چولہا بھی جلاؤ دو روایتیں ہیں ام ایمن یا جناب فضا بی بی کی کنیزیں ہیں جب حجرے میں آئیں کیا دیکھا سیدہ سو رہی ہے چکی چل رہی ہے سیدہ سو رہی ہے جھولا ہل رہا ہے اسی اسنا میں مصطفیٰ دروازے پہ آ گیا آیت تطہیر کی تلاوت کی سلام کیا نہ کوئی جواب ملا کہ جناب سیدہ دروازے پہ گئے کئی گھنٹے تیرا مصطفیٰ کھڑا رہا کئی گھنٹے جناب مسلمہ کئی گھنٹے جناب مصطفیٰ پسینے میں شراب جناب فضا نے دروازہ کھولا اللہ کا نبی تشریف لائے نا فرمایا نہیں میں رکا ہوا کیوں رکے ہو خود نہیں رکا اس نے روکا ہے تو بڑا ہے خود نہیں رکا اس نے روکا ہے اس نے روکا ہے جناب سیدہ کی آنکھ جناب فضا دوڑ کر حسنین کے امام تیرا بابا دروازے پہ ہے تیرا بابا دروازے پہ ہے شادت تطہیر سماجی دروازے پہ ہے بابا جی بسم اللہ آئیے نا آپ کیوں رک گئے زہرا آپ لینے جو نہیں آئے آپ سوچ رہے تھے بابا آپ بڑے ہیں نبی ہیں کیوں کھڑے رہے آج آپ دینا جسو سمجھے وہ بھائی کر دے کائنات کے رسول نے بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیا میں اپنی امت کو بتا رہا تھا کہ وہ دروازہ ہے جہاں میں رک جاتا ہوں خبردار میرے بعد اس کو جلانے کی کوشش اللہ اکبر اللہ اکبر رسول جب بھی آیا اجازت لے کر آیا موضوع نہیں ہے مگر میں ایک جملہ اور کہہ کے اختتام کر دیتے بتایا گیا شکریہ رسول جناب تو پھر جو مضمون ہے اس کے زمرے میں ایک جملہ یہی چکیاں پیس پیس کے پاس دی رہی حسین کو ہے ضرور کرنا چکیاں پیس پیس کے پاس دی رہی تاکہ جیسا میدان کربلا میں بھی ابھی جو زوال ہے نا ایک مقام ہے جہاں پہ حسین نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے تاکہ وہ دیوار پہ لکھا ہوا بھی ہے تاکہ کبھی پڑھ لینا اس میں بھی سرکار نے کہا اے کوفی و شامی ہو جانتے نہیں ہو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں کسی نے حیا نہیں کیا آخری جملہ ہے اللہ کرے تیرے منہ سے حیا نکل جائے کائنات میں حسین سے بڑا کوئی صابر ہی نہیں ہے نا کتنی مجلس سے گزری تو دیکھا میری طرف جب میں کہوں گا پھر اختتام بھی ہو جائے گا جی بھر کے باتیں کرنا کہا کہ خدا کی قسم کائنات کے عالم میں حسین سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے اس سے بڑا صبر میں کیا پڑھوں گا جس نے اکبر کے جگر سے چھری ڈالی یہ حسین کا صبر ہے جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے یہ حسین کا صبر ہے جس نے 9 حصوں میں عباس کی تقسیم شدہ لاش رکھی تھی یہ حسین کا صبر ہے جس نے 6 ماہ کے بچے کے گلے سے تیر نکالا یہ حسین کا صبر ہے تجھے دین ایسے نہیں مل گیا دین میں بڑی قربانی ہے حسین بن علی کی یہ کتنا بڑا صبر ہے جو حسین جانتا ہے میرے جانے کے بعد یہ خیمے لوٹ لیں گے تطہیر کی وارث بیوی کی چادر بھی لوٹ لیں گے پھر بھی اس کے منہ سے نکل رہا الحمدللہ شکرللہ اس سے بڑا کوئی صابر نہیں ملے گا تجھے ایک جملہ سن حسین جیسا کہاں ہے کائنات میں نے مکتب کی کتابوں میں دیکھوں 7 قدم پر 3.5 یا 4 سال کی بیٹی کھڑی ہے بس قریب آ گیا تھے 7 قدموں پر بیٹی کھڑی ہے 70 قدموں پر بہن کھڑی ہے آپ گواہی دینا ساتھ ہے آپ گواہی دیں آپ بھی میرے ساتھ سے کربلا میں نے اس جگہ کی نشاندہی کی اب بن رہا ہے بروزہ یہاں 70 قدم پہ بہن کھڑی ہے 7 قدموں پہ بیٹی کھڑی ہے حسین کا سر سجدے میں ہے ایک تصویر کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ
سبحان اللہ، شکر اللہ، اللہ اکبر۔ اب کون سا بچہ ہے، کون سا بڑا ہے جس کو حسین کی شہادت یاد نہیں ہے؟ یہ تو علی کی بیٹی کا معجزہ ہے نا، جب بھی پڑھتے ہیں اس کو آ جاتے ہیں۔ حرامی ظالم نے، میں وہ پڑھوں گا جو کتاب میں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خنجر کو کند کیا ہوا تھا، نہیں، خنجر بڑا تیز تھا۔ اس ملاؤں نے پہلی ضرب چلائی، دوسری ضرب چلائی، تیسری، چوتھی، سینے پہ ہاتھ مارتے نا، پانچویں ضرب پہ کہ قاتل زمین پہ بیٹھ گیا۔ حسین نے سب سے سر اٹھایا، کیوں رک گیا ہے؟ تجھے کوئی روکنے والا ہے؟ تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ میرا نہ پاس رہا ہے، نہ اکبر رہا ہے، نہ قاسم، کوئی میرا مددگار نہیں۔ ہاتھ کیوں روکا؟ قاتل روک کے کہتا ہے حسین میں نے سنا تھا تیرا گلا بڑا نازک ہے، میں سر پہ چلاتا ہوں، تیرے گلے پہ ضرب نہیں چلتی۔ کون ہے جو سینے پہ ہاتھ نہ مارے؟ اس وقت حسین نے سجدے میں سر رکھا کہ اب ضرب چلا چلے گی۔ سجدے میں حسین رو کے کہہ رہا تھا اما زہرا میری گردن سے ہاتھ ہٹا، اللہ میرا قاتل پریشان ہو گیا ہے، اللہ میرے گلے سے ہاتھ ہٹا۔ اب ضرب لگی گلے پہ، خون نکلا گلے سے، ساتھ قدم پہ بیٹی کھڑی تھی، دوڑ کے قاتل کے قریب آئی، ہاتھ باندھ کے کہتے نہ مار میرا غریب بابا، نہ مار میرا مظلوم بابا۔ اس حرامی نے حیا نہیں کیا، تو معاف کر دے سید بیٹھے ہو۔ پھر میں یہ جملہ پڑھ دوں جو علماء پڑھتے ہیں، اس حرامی نے ایک ضرب چلائی، ایک تماچا مارا، 7 تماچے معصومہ کو لگے ہیں میدان کربلا میں، 13ویں ضرب چلی، سر پر سے جدا ہوا۔ اس حرامی نے وہاں ہاتھ ڈالا جہاں زہرا کو سجدے تھی، 3.5-4 سال کی بیٹی پیچھے پیچھے گود پھیلا کے کہہ رہی تھی یوں نہ اٹھا، اور میری دادی نے چکیاں پیس کے ماتم حسین۔ ہٹ جاؤ۔